یہ دور جو ہے یہ پرفتن ہے، پرآشوب ہے، اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم۔ آپ لوگ ان فتنوں سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کے اعمال صالحات کا اہتمام کرنا، اعمال صالحات بجا لانا، ذخیرے آخرت جمع کر کے رکھنا، کیونکہ یہ جو فتن ہے کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح آپ پہ آپ پہنچیں گے، سیاہ رات کی طرح آپ ان فتنوں میں اپنے آپ کو پاؤ گے۔ آپ کو لگتا ہوگا یہ شاید آخری فتن ہے، آخری آزمائش ہے، آخری امتحان ہے، لیکن یہ فتن اتنے بھیانک ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ صبح کو آپ اپنے آپ کو مومن پیش کرو گے، لیکن شام کو جب آپ گھر لوٹو گے تو آپ کا ایمان چلا گیا ہوگا، آپ کا ایمان آپ سے رخصت گیا ہوگا۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، لیکن شام کو جب وہ واپس گھر لوٹے گا تو اس نے ایمان کی دولت کھو بیٹھی ہوگی، وہ ایمان سے محروم ہوتا گیا ہوگا۔ یا شام کو وہ جب سونے کا ارادہ کرے، شام کو جب وہ گھر لوٹے تو ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو پائے گا، لیکن صبح جب بیدار ہوگا تو اس نے اپنا ایمان کھو بیٹھا ہوگا، وہ کافر بنا ہوگا، کیونکہ یہ فتن اتنے خطرناک اور بھیانک ہوں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس دور میں ایک مسلمان اپنے دین کو دنیا کے حقیر سامان کے خاطر بیچ ڈالے گا، دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر بیچ ڈالے گا۔ ہر ایک کو دنیا کی پڑی ہوگی، روپیہ ہونا چاہیے، تجارت ہونا چاہیے، زمین جائیداد ہونا چاہیے، میرے پاس دولت اور دن ہونی چاہیے، چاہے مجھے اپنا ایمان ہی کیوں نہ بیچ ڈالنا پڑے، چاہے مجھے ایمان سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے، لیکن مجھے دولت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، مجھے جائیداد ہونا چاہیے۔ اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ آج جمعہ ہے، جمعہ کے روز ہمیں کیا کہا گیا ہے، لاسٹ میں 5 منٹ میں اپنے آپ کو جمعہ کے روز بھی وہ مسجد میں پیش کرے گا، تب تک وہ دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھا ہوگا، تب تک تاجر اپنی تجارت میں مگن ہوگا، اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ جمعہ کے روز مجھے قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب آپ جمعہ کی آذان سنو گے اس کے بعد آپ کو خرید فروخت کرنا completely prohibited ہے، it is totally prohibited in our religion۔ اس کے بعد جو اپنے تجارت میں اپنے لحظات اللمحات بسر کرے گا، جتنا وہ کمائے گا، سب علماء اس بات پہ متفق ہیں وہ کمائی اس کے ہاں حرام ہوگی۔ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ لیکن یہ فتن ایسے بھیانک ہوں گے کہ لوگوں کو صرف دنیا کی پڑی ہوگی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا سلیقہ عطا کیجئے، بندگی کا طریقہ سکھا دیجئے، زندگی کا سلیقہ عطا کیجئے، بندگی کا طریقہ سکھا دیجئے۔ ساری دنیا سے جان ہو جاؤں میں، ساری دنیا سے جان ہو جاؤں میں، وہ جگر وہ وظیفہ عطا کیجئے، وہ جگر وہ وظیفہ عطا کیجئے، بندگی کا طریقہ سکھا دیجئے۔ سب وسیلوں سے دامن بچاتا ہوں میں، سب وسیلوں سے دامن بچاتا ہوں میں، اپنے در کا وسیلہ عطا کیجئے، اپنے در کا وسیلہ عطا کیجئے، زندگی کا سلیقہ عطا کیجئے۔ لوگ مغرب کی جانب ہے محو سفر، لوگ مغرب کی جانب ہے محو سفر، مجھ کو راہ ہر مین عطا کیجئے، مجھ کو راہ ہر مین عطا کیجئے، بندگی کا طریقہ سکھا دیجئے۔ میری دھرتی کو اپنے کرم سے خدا، میری دھرتی کو اپنے کرم سے خدا، نیک سیرت خلیفہ عطا کیجئے، نیک سیرت خلیفہ عطا کیجئے۔ آج پھر اہل ایمان پیلگار ہیں، آج پھر اہل ایمان پیلگار ہیں، ہم کو پھر شان و شوکت عطا کیجئے، ہم کو پھر شان و شوکت عطا کیجئے، بندگی کا طریقہ سکھا دیجئے، زندگی کا سلیقہ عطا کیجئے۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، حمد و تعریف، بزرگی اور برتری اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے لائق، زیبا اور شایع۔ تمام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین پر درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات بالعموم اور بالخصوص ہمارے پیارے آقا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر بے شمار درود و رحمت، درود و عظمت اللہ کی طرف سے نازل ہو، آمین۔ آج اس تاریخی قصبے میں جمعہ کے عظیم موقع پر جس عنوان کے تحت میں کتاب سنت کے حوالے سے مسلمانوں کے سامنے چند باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ ہے الفتن۔ کیونکہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس دور کو پرفتن اور پرآشوب کے نام سے علماء معصوم کرتے ہیں، یعنی اس دور کو پرفتن اور پرآشوب کہا جاتا ہے۔ اس پرفتن دور میں بطور مسلمان ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ کتنی مدلل اور واضح ہے، اس چیز کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دین مبین ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں جن احادیث میں امت تک اپنی تعلیمات پہنچائی، تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک کتاب لکھ ڈالی جس کو کتاب الفتن کے نام سے طلبہ اور طالبات پڑھتے آئے ہیں۔ اسی کتاب الفتن کے حوالے سے ابن ماجہ کتاب الفتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے جو راوی ہے وہ ہیں جلیل القدر صحابی معاویہ بن ابو سفیان، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ معاویہ بھی صحابی گزرے ہیں اور اس کے والد گرامی ابو سفیان بھی بعد میں فتح مکہ کے بعد مشرف اسلام ہوئی، اس لیے دونوں والد اور بیٹا بھی صحابی کہلائے۔ ان دونوں کا نام جب ایک ہی بار کسی حدیث میں ہمیں ملے تو ہمیں کہا جا رہا ہے ان دونوں کے لیے آپ کو یہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، رضی اللہ عنہما، ان دونوں پہ اللہ راضی ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما بقی من الدنیا، اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا۔ اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم کماتے ہیں، جس میں ہم کھاتے ہیں، جس میں ہم پیتے ہیں، جس میں ہم دوڑ لگائے ہوئے ہیں، جس کی طرف ہماری توجہ مبذول ہے، جس کے لیل و نہار میں ہم بہت کچھ کمانے کے متفکر نظر آ رہے ہیں، اس دنیا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بقی من الدنیا الا فتنۃ وبلا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا سوائے آزمائش اور مصیبت کی۔ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں سب کچھ چلا گیا، البتہ دو چیزیں یہاں پہ باقی رہی، ایک تو فتن ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، دوسرا اس دنیا میں صرف مسائل اور مصائب باقی رہ گئے۔ جب اس دنیا میں آپ کو فتن نظر آئیں گے، مسائل اور مصائب نظر آئیں گے، تو آپ کو اور مجھ کو کیا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تم ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر ڈالو. معلوم نہیں موت کا وقت کب آئے، معلوم نہیں یہ دنیا کب ہمیں چھوڑنا ہوگا، اس دنیا سے کب ہمیں رخصت ہونا ہوگا، اس دنیا کو کب ہمیں خیر باد کرنا ہوگا. لیکن یہ دور جو ہے یہ پرفتن ہے، پر آشوب ہے، اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. آپ لوگ ان فتنوں سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان کے اعمال صالحات کا اہتمام کرنا، اعمال صالحات بجا لانا، ذخیرے آخرت جمع کر کے رکھنا. کیونکہ یہ جو فتن ہے کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح آپ پہ پہنچیں گے، سیاہ رات کی طرح آپ ان فتنوں میں اپنے آپ کو پاؤ گے. آپ کو لگتا ہوگا یہ شاید آخری فتن ہے، آخری آزمائش ہے، آخری امتحان ہے، لیکن یہ فتن اتنے بھیانک ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. صبح کو آپ اپنے آپ کو مومن پیش کرو گے، لیکن شام کو جب آپ گھر لوٹو گے تو آپ کا ایمان چلا گیا ہوگا، آپ کا ایمان آپ سے رخصت گیا ہوگا. یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، لیکن شام کو جب وہ واپس گھر لوٹے گا تو اس نے ایمان کی دولت کھو بیٹھی ہوگی، وہ ایمان سے محروم ہوتا گیا ہوگا. یا شام کو وہ جب سونے کا ارادہ کرے، شام کو جب وہ گھر لوٹے تو ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو پائے گا، لیکن صبح جب بیدار ہوگا تو اس نے اپنا ایمان کھو بیٹھا ہوگا، وہ کافر بنا ہوگا. کیونکہ یہ فتن اتنے خطرناک اور بھیانک ہوں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اس دور میں ایک مسلمان اپنے دین کو دنیا کے حقیر سامان کے خاطر بیچ ڈالے گا، دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر بیچ ڈالے گا. ہر ایک کو دنیا کی پڑی ہوگی، روپیہ ہونا چاہیے، تجارت ہونا چاہیے، زمین جائیداد ہونا چاہیے، میرے پاس دولت اور دن ہونی چاہیے، چاہے مجھے اپنا ایمان ہی کیوں نہ بیچ ڈالنا پڑے، چاہے مجھے ایمان سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے، لیکن مجھے دولت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، مجھے جائیداد ہونا چاہیے. اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ آج جمعہ ہے، جمعہ کے روز ہمیں کیا کہا گیا ہے. لاسٹ میں 5 منٹ میں اپنے آپ کو جمعہ کے روز بھی وہ مسجد میں پیش کرے گا. تب تک وہ دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھا ہوگا، تب تک تاجر اپنی تجارت میں مگن ہوگا. اس کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ جمعہ کے روز مجھے قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب آپ جمعہ کی آذان سنو گے اس کے بعد آپ کو خرید فروخت کرنا completely prohibited ہے. It is totally prohibited in our religion. اس کے بعد جو اپنے تجارت میں اپنے لحظات اللمحات بسر کرے گا، جتنا وہ کمائے گا، سب علماء اس بات پہ متفق ہیں
وہ کمائی اس کے ہاں حرام ہوگی. کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. لیکن یہ فتن ایسے بھیانک ہوں گے کہ لوگوں کو صرف دنیا کی پڑی ہوگی. وہ اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے لیکن دنیا ہونی چاہیے. اسی لیے دوسرے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کتاب الفتن کے حوالے سے، مسلم کتاب العلم کے حوالے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یتقرب الزمان، زمانہ قریب ہوگا. اس کے دو معنی ہیں، میری طرف آپ متوجہ ہے. زمانہ قریب سے قریب تر ہوگا، دو معنی، دو شرح علماء محدثین نے ہمارے سامنے لائے. ایک شرح یہ ہے، لوگوں میں بگاڑ، فتنہ، فساد جلدی پھیلے گا. جس فساد اور جھگڑے کو اس سوشل میڈیا سے پہلے مہینہ لگتا تھا پھیلنے میں، آج ایسا زمانہ آ گیا. آج ایسی انوینشن ہمارے سامنے ہے. آج ہمارے سامنے ایسا انسٹرومنٹ لایا گیا، ایسا چیز ہمارے ہاتھوں میں تھمایا گیا، جس فساد اور جھگڑے کو اس سے پہلے مہینہ لگتا تھا، سال لگتا تھا پھیلنے میں. لیکن آج آپ کو صرف ایک کلک کر کے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلانے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. آنن پھانن ساری دنیا اس فساد کی شکار ہوگی، اس جھگڑے کی شکار ہوگی، اس فساد کی شکار ہوگی. کیونکہ سر تو کسی اور کا ہوگا، آواز تو کسی اور کی ہوگی. آج یہاں پہ AI سسٹم پایا جاتا ہے، چہرہ آپ کا لگا ہوگا، آواز بھی آپ کی سنائی دی جائے گی، لیکن آپ نے وہ فتنہ برپا نہیں کیا ہوگا. آپ اس فتنے کے کسی بھی صورت میں مرتکب نہیں ہوئے ہوں گے. آپ نے اس فتنے میں اپنے آپ کو نہیں پایا ہوگا. لیکن یہ دور ایسا ہوگا کہ آپ آنن پھانن اپنے آپ کو ان فسادیوں میں پاؤ گے، ان مفتن لوگوں میں پاؤ گے جن کے ساتھ آپ کا دور کا رشتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن یتقارب الزمان، زمانہ قریب سے قریب تر ہوگا. لا تقوم الساعہ، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، حتی یتقارب الزمان، جب تک زمانہ قریب نہ ہوگا. ایک شرح تو آپ نے سنا. دوسری شرح جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ لوگ دنیاوی مشاغل میں اس قدر منہمک اور مشغول ہوں گے، ان کو دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلے گا. دن کب آیا، رات کب آئی. وہ لوگ اپنے تجارت میں اس قدر منہمک ہوں گے، نہ ان کو دن کا پتہ چلے گا نہ ان کو رات کا پتہ چلے گا. ان کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ ظہر کا وقت تو آ گیا، عصر کا وقت تو آ گیا. اس نے نہ ظہر پڑی ہوگی نہ عصر پڑی ہوگی. جب وہ گھڑی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو یہ لگے گا کہ اب تو غروب آفتاب کا وقت آ پہنچا. اب مجھے اس ٹائم نماز پڑھنی شاید مناسب نہیں ہوگی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ سببی نماز ہے. جو ہی مجھے یاد آئے گا اسی وقت مجھے یہ سببی نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا میں
غروب آفتاب تک زندہ رہوں؟ کیا مجھے یہ رات نصیب ہوگی؟ کیا مجھے آدھا گھنٹہ پھر سے زندگی کی مہلت دی جائے گی؟ لیکن یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوگا، لوگ دن رات میں صرف دنیا کے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے، اور زمانہ اتنا قریب ہوگا فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، ایک سال آپ کو ایک مہینے کے برابر لگے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ آج 2026 نے ہمارے ہاں قدم رکھا، 2026 میں ہم داخل ہوئے، لیکن 2025 کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا 2025 میرا کس طرح گزرا۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید فروری کا مہینہ ہے، ابھی شاید مئی کا مہینہ ہے 2025 کا، لیکن جب ہم کیلنڈر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نے پایا 2026 کو اپنے سامنے۔ آپ کو ایک سال ایک مہینے کے برابر لگے گا۔ وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمَعَةِ، ایک مہینہ آپ کو ایک ہفتے کے برابر نظر آئے گا۔ وَتَكُونُ الْجُمَعَةُ كَالْيَوْمِ، ایک ہفتہ آپ کو ایک دن کے برابر محسوس ہوگا۔ کل ہی جمعہ تھا، آج تو مجھے دوسرے جمعہ کے لیے غسل کرنا ہے، آج تو مجھے دوسرے جمعہ کے لیے قدم اٹھانے ہیں، آج تو مجھے دوسرے جمعہ کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو ایک ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، ایک دن آپ کو ایک گھڑی کے برابر نظر آئے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دن گزر گیا ہوگا۔ ساتھ کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری پیشن گوئی فرمائی، وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، ایک تو زمانہ قریب ہوگا، دوسرا معاملہ یہ ہوگا لوگوں میں آپ کو عمل کی بہت زیادہ کوتاہی نظر آئے گی۔ علمی طور پر لوگ اپنے آپ کو بہت آگے پائیں گے، سب لوگ آپ کو نالیجبل ون نظر آئیں گے، سب لوگ آپ کو باتونی نظر آئیں گے، سب لوگ آپ کو ڈسکشن میں دکھائی دیں گے، سب لوگ ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں آپ کو نظر آئیں گے، سب لوگ کمپیٹیٹو آپ کو نظر آئیں گے، سب لوگوں کے پاس نالج آپ کو نظر آئے گی، لیکن وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کے لحاظ سے آپ اپنے سماج کو بہت ہی بعید پاؤ گے، بہت ہی کوتاہی میں پاؤ گے، بہت ہی کمزوری میں آپ کو اپنا گرد و نواح نظر آئے گا۔ نہ والد کو عمل کی پڑی ہوگی، نہ بیٹا با عمل آپ کو نظر آئے گا، نہ بیٹی کو عمل کی فکر ہوگی، نہ والدہ کو عمل کی فکر ہوگی، سب لوگ آپ کو عمل میں بہت زیادہ کمزور نظر آئیں گے، جبکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے آپ کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، علم عمل کے بغیر اگر کسی کے ہاں آپ دیکھو گے، علم جو عمل کے بغیر ہوگا وہ اسی درخت کے مشابت آپ کو نظر آیا، جو درخت آپ کو کھڑا تو نظر آتا ہوگا لیکن وہ درخت پھل دینے سے قاصر ہوگا، اس درخت کے ہاں آپ کو پھل نہیں ملتا ہوگا، وہ تو بغیر پھل کے آپ کو پھلتا ہوا پھولتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی بہت زیادہ وفادار و وفاشار اپنے آپ کو پیش کرے۔ لیکن یہ جو فتن کا دور ہے اس میں دوسرا معاملہ آپ کو یہ نظر آئے گا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل میں آپ کو لوگ بہت زیادہ
कमजोर नजर आएंगे। तीसरी बात, वयकबिदुल इल्म, आहिस्ता आहिस्ता इल्म उठा लिया जाएगा। जिस कस्बे में आज हम हैं, यहां से बहुत बड़े उलमा उठे हैं जिन्होंने इस माशरे को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो दावत किताब सुन्नत के लिहाज से कद्दावर शख्सियात थे। लेकिन जब हम आज इस बस्ती की तरफ देखते हैं, इस बस्ती में क्या उन जैसे उलमा आज भी पाए जाते हैं? क्या उन जैसे जानने वाले आज भी पाए जाते हैं? क्या उन जैसे बाअमल उलमा आज भी हमें नजर आते हैं? आहिस्ता आहिस्ता इल्म को उठाया जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस मुबारक अपनी उम्मत को सुनाया तो चंद सहाबा ने अर्जदाश्त किया, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? हम तो खुद आलिम हैं, हम अपने बच्चों को ये इल्म की वरासत मुंतकिल करते हैं, उसके बाद हमारे बच्चे अपने बच्चों को ये इल्मी वरासत मुंतकिल करेंगे। ये इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बाअमल और बाइल्म उलमा होंगे उनकी रूह कब्ज की जाएगी। बाअमल और बाइल्म उलमा को इस दुनिया से उठा लिया, पीछे जो रहेंगे वो कोड़ा करकट होगा। हमारी तरह वो सिर्फ बातों नहीं होंगे, हमारी तरह वो एक दूसरे को डिस्कशन में आपको नजर आएंगे। उनके यहाँ न इल्म की गहराई आपको नजर आएगी, न उनके यहाँ आपको अमल का किरदार नजर आएगा। इसलिए जो बाकी रहने वाले होंगे वो इल्म में भी कोरे होंगे, वो अमल में भी पीछे आपको नजर आएंगे। उसके बाद वतदहरुल फितन, जब इन बाअमल और बाइल्म उलमा को उठा लिया जाएगा, फिर बाकी कौन रहेंगे? हम जैसे कमजोर लोग, हम जैसे कमजोर मुसलमान, जिनको ये तक मालूम नहीं होगा कि दीन के तई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। उनको सिर्फ अपने घर की पड़ी होगी, उनको सिर्फ अपने दुनिया की पड़ी होगी, उनको नजुमा का ख्याल और पासुल लिहाज आप देखोगे, न उनको ये फिक्र होगी कि हम अपने मुस्तकबिल को कैसे महफूज रखेंगे। उनको सिर्फ अपने घर की पड़ी होगी। ऐसे लोग पीछे रहेंगे जो सिर्फ अपने दुनिया बनाने में मगन होंगे। उसके बाद वतदहरुल फितन, इस दुनिया में इल्म जाने से फिर फितना यहां पे बपा होगा। उस फितन में हम सब बहुत ज्यादा आजकल अपने आप को पाते हैं। मुसलमान मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के शिकार है। उनसे निकलना अब मुसलमान के लिए दुश्वार नजर आता है, मुश्किल नजर आता है। मुसलमान सिर्फ देखता रहा, सुनता रहा, और इन सभी हालात से उनको न कोई सबक हासिल होने की न फिक्र हम देख रहे हैं, न उनको इन हालात में अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें नजर आ रहा है। उसके बाद एक और मामला सामने आएगा, वयुल्कशु, उसके बाद लोग लालची बनेंगे, लालच आम होगी। मुसलमान का दुश्मन बन जाएगा, भाई का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि सबके यहाँ लालच होगी। हर कोई चाहता है कि मेरा भाई मुझसे आगे न जाए, हर कोई चाहता है कि मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए। इसलिए मुसलमान का दुश्मन आपको नजर आएगा। वयुक्सिरुल हर्ज, उसके बाद हर तरफ आपको कत्ल ही कत्ल नजर आएगा, कत्ल आम होगा। न मारने वाले को पता होगा
کہ میں اس کو کیوں مارتا ہوں، نہ مرنے والے کو معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جاتا ہے۔ وَيُقْصِرُ الْحَرْجِ، قتل عام ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا مجھے کیوں مار دیا جاتا ہے۔ ان حالات میں وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، چند لحظات آپ کو آج برداشت کرنے ہوں گے۔ میری گزارش ہے، یہ موقع تو غنیمت ہے، اگر مجھ جیسے طالب علم کو اس تاریخ کی بستی میں کتاب و سنت کے حوالے کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں میرے برادر مکرم اور مشتاق صاحب اور باقی انجم صاحب اور مکرم صاحب، مکرم صاحب اور باقی جتنے بھی یہاں پہ ہمارے خیر خواہ اور بہی خواہ پائے جاتے ہیں، ان سب کا میں تہیہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس بستی میں مجھے کچھ کہنے کا آپ نے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ آپ کی اس سعی اور کوشش، ہماری اس سعی اور کوشش کو اپنے حق قبول فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے اسلاف یہاں کے گزرے ہیں، ان سب کی قبر کو پرنور بنائے۔ پچھلے سال جب ہم یہاں میں تشریف فرما ہوئے تو ہم نے ایک بزرگ کو یہاں پایا تھا، محترم اشفاق صاحب، اس سے ہم ملاقات ہوئے تھے، لیکن آج پتہ چلا وہ بھی اس دنیا سے چل بسے۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جتنے ہمارے یہاں پہ اسلاف گزرے ہیں، عبد الوہاب خلیجی رحمت اللہ علیہ، باقی جتنے اسلاف ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جن جن اسلاف نے یہاں پہ اس چراغ کو روشن کرنے میں اپنا کلیدی کردار اختیار کیا ہے، ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جو آج یہاں پہ منتظمین ہیں، اللہ ان کا یہاں پہ جو بھی دین کے تئیں جو بھی خدمت ہے وہ اپنے حق قبول فرمائے۔ لیکن میری گزارش ہے، اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے یہاں پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ ہمیں اپنی زندگی میں ہی ان کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید قوی ہے مستقبل قریب میں یہاں ایک عالی شان مدرسہ قائم ہوگا، انشاءاللہ ایک عالی شان مدرسہ، جہاں پہ تفسیر قرآن، جہاں پہ انشاءاللہ حدیث، فقہ، لغت العربیہ، جہاں پہ اخلاقیات، جہاں پہ علوم شرعیہ کا بہت اعلیٰ انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو آج ہی ٹھان لینی ہے، اس کے لیے آپ کو آج ہی تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایک عظیم الشان علوم شرعی کا مدرسہ قائم کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ، اور یہاں پہ دروس کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ دنیا تو سب کے ہاں ہے، آپ لوگ سٹینڈ ود آن ہے، آپ لوگوں کے ہاں ڈیپتھ پائی جاتی، آپ لوگ نالجبل ون ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے ہو، آپ لوگوں کے ہاں علم کی کمی نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہاں ذرائع کی کمی نہیں ہے، آپ لوگ بہت کچھ رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ نے سورہ عنکبوت کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرنے والے ثابت ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے راستہ پھر آسان کرتا ہوں۔ آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ راستہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اس پرفتن دور میں دو گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جڑے رہو، پہلی گزارش علماء کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ حسن بصری، سب پڑھیے رحمت اللہ، حسن بصری سید التابعین کہلائے، تابعین کا سردار جس کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟
हसन बसरी, सब पढ़िए रहमतुल्लाह, करीबन 200 सहाबा से उसने मुलाकात की है। कितने? 200 सहाबा से। सैयदुत ताबईन अहले बसरा उसको मानते हैं। वो कहते हैं इज़ा अक़बलतिल फितना अर्रफ़हा आलिमुन, जब फितना सर उठाता है, सबसे पहले अगर कोई जमात और कोई शख्सियत उस फितने को पहचान लेती है, वो आलिम होता है। कौन होता है? आलिम होता है। वइज़ा अदबरत, जब फितना चला जाता है, अपना नुकसान और अपना खसारा छोड़ के, वइज़ा अदबरत अर्रफ़हा जाहिलुन, जाहिल को उस फितने के चले जाने के बाद ये मालूम पड़ता कि ये मेरे लिए क्या था? फितना था, ये मेरे लिए मुसीबत था, ये मेरे लिए नुकसान दहंदा था। आलिम को पहले ही उस फितने के बारे में इल्म के जरिए मारिफत हासिल होती है। इसलिए जरूरी है कि हम उलमा के साथ अपने आप को वाबस्ता रखें। मुझे उम्मीद है ये बस्ती उलमा से बड़ी पड़ी है। यहाँ बहुत बड़े उलमा इस धरती ने पैदा फरमाए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जो यूथ है वो अपने उलमा के साथ वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। एक तो मेरा ये आपके सामने मेरी तरफ से अर्ज़दाश्त है। दूसरी अर्ज़दाश्त है, मसाजिद के साथ अपना रिश्ता मुस्तहकम और मजबूत कीजिए, क्योंकि मसाजिद ही वो तालीम गाह है, वो दानिशगाह है जहां से आपको तरबियत मिलती है, जहां से आपको तालीम मिलती है, जहां से आपको आला अखलाक हासिल होते हैं, जहां से आपको बाअदब बनाने में कलीदी किरदार इख्तियार किया जाता है। जिसको मस्जिद के साथ अपना रिश्ता बनाना आया, उसने अपनी दुनिया भी बनाई और आखिरत भी उसका संवर गया। लेकिन जिसने मस्जिद के साथ अपना रिश्ता कमजोर पेश किया, उसकी दुनिया भी चली जाती है और उसका आखिरत भी खसारे में चला जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, चलते चलते आप याद रखिए, फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे भी लोग सोसाइटी में पाए जाते थे जिनको ये तक मालूम नहीं था कि मस्जिद किस अजमत वाली जगह का नाम है। वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद वो एक मस्जिद के कोने की तरफ चला, उसने वहां पेशाब फेरना शुरू किया। सहाबा उसकी तरफ चलने लगे ताकि उसको रोके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका, इसको पहले पेशाब करने दो, कहीं ये बीमार न पड़े, अल्लाह, कहीं इसको कोई तकलीफ न पहुंचे, इसको पहले मुकम्मल पेशाब करने दो। उसके बाद आपने सहाबा से फरमाया रिदवानुल्लाह ताला, एक बाल्टी पानी लेके आओ, इस जगह पानी डालो जहां उसने पेशाब किया। उसके बाद उस बदवी को, उस अराबी को अपने सामने लाया। उसके बाद कहा, आपको मालूम है इस जगह का क्या नाम है? वो अराबी था, वो बेबहरा था, उसको मस्जिद की अजमत मालूम नहीं थी। उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। कहा इसको मस्जिद कहते हैं, ये इबादत की जगह है, यहां पे बोल बराज करने की इजाजत, यहां पे पेशाब फेरने की इजाजत
نہیں ہے، آپ نے بہت اعلی اخلاق سے اس کو سمجھایا۔ اس کے بعد وہ بدوی صحابہ کی حرکت بھی دیکھ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اس نے پایا۔ اس کے بعد وہ بدوی دعا کرنے لگا، اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہیں فرمانا، صرف ہم دونوں پہ اپنے رحمت کا نزول فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدری کو پھر سے اپنے قریب لایا، کہا لقد تہجرت واسعا، آپ نے ایک وسعت رکھنے والی چیز کو سکڑ دیا، آپ کو صرف اپنے لیے اور میرے لیے ہی دعا مانگنا زیبا نہیں ہے، آپ کو یہاں سے یہ سکھایا جاتا ہے پوری امت کے لیے دعا کرتے رہو۔ اجتماعی طور پر دعا کرنے میں اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہے ہم مسجد کے ساتھ جڑے رہے، کیونکہ یہاں پہ وہ تعلیم دی جاتی ہے جس تعلیم کے ذریعے آپ کو اور مجھ کو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ ایک تو علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے، دوسرا مساجد کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط پیش کیجئے۔ یہاں مغرب سے عشاء تک یا عشاء کے بعد آدھے گھنٹے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہاں پہ سبائی اور مسائی درسگاہ کا اہتمام کرنا لازمی اور ضروری بنتا ہے، کیونکہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔